وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک بات کی جا رہی ہے، اتنی سارے مثالیں دے دی گئیں، اتنے سارے واقعات بیان کر دیے گئے، لوگوں کی جو ہے وہ قصے سنا دیے گئے، کون سی ایسی چیز ہے جو ایمان لانے سے روکتی ہے؟ جو اصل بیماری ہے اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ اب پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ کون سی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے، اور روکتی کیا ہے؟ وہ ان کی ضد روکتی ہے، وہ ان کا تکبر روکتی ہے، وہ ان کا عناد رسول پاک کی ذات سے جو ہے وہ روکتا ہے ان کو۔ یہی اس دو آیات کریمہ کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ وما، اور ماں یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے، 4 استعمال ہوتے ہیں پہلے جیسے میں پڑھا چکا ہوں، اور نہیں منع، اردو زبان میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے منع کرنا، اور نہیں منع کیا گیا۔ الناسا، ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو، نون الف سین، ایومنو، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدا، جب آ گئی، جا کا معنی آ گئی، ہم ان کے پاس، الہدا، ہدا ہدایت، ہدایت کیا ہے؟ قرآن آ گیا، رسول پاک کی ذات آ گئی، ان کے پاس سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھانے والا آ گیا، اور سیدھا راستہ ڈٹرمن ہوا دکھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یستغفروا، لفظ ہے غفارہ، غین فے رے، معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش مانگنا، معافی مانگنا، یا علامات مضارع ہے باب استفعال میں سے، واو جمع کے لیے، اور وہ بخشش چاہیں ربہم، اپنے پروردگار سے، اللہ کا معنی سوائے اس کے، سوائے اس کے ان کو کسی نے نہیں روکا اس بات سے کہ ان کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد وہ بخشش مانگنے اللہ سے، کیا؟ ان، یہ کہ تاتیہم، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، وہ آئے ان کے پاس، سنت الاولین، سنت اول پہلے لوگوں کی، جو کچھ پہلے لوگوں کے پاس ساتھ ہو چکا ہے وہی ان کے ساتھ ہو، پھر عقل آئے گی ہمیں۔ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پچھلی سورہ آیت مبارکہ میں کیا تھا کہ ان کو پہلے بتا نہیں کیا کہ کم کمسنا من ھذی القریہ، کتنی بستیاں ہم نے جو ہے وہ تباہ کر دی تھیں۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم اس کے بعد سمود کے ساتھ کیا ہوا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آئے تو پھر وہ ہدایت کی طرف، ہدایت کا راستہ پکڑیں۔ او یا یاتیہم، وہ آئے ان کے پاس، العذاب قبلا، قبلا قبل کہتے ہیں سامنے کو، یا ان کے سامنے سے ان کے پاس عذاب آ جائے۔ اب یہ اسی بات کے انتظار میں ہیں کہ یا تو ان کے ساتھ وہی ہو جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہ اپنے سامنے آتا ہوا عذاب دیکھیں، اس بات کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ نہیں ماننا۔ وما نرسل المرسلین، اور یہاں پہ پھر ما نافیہ استعمال ہوا، نرسلو علامات مضارع، نہیں ہم ارسال کرتے، نہیں ہم بھیجتے، مرسلین پیغمبروں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبریاں سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ یہ لفظ کس سے ہے؟ باشارون سے۔ یہ لفظ کس سے ہے؟ نون رے، نظر، نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، مگر خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے۔ یہی کام تھا کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے کہ یہ 2 راستے ہیں، اس پہ چلو گے تو خوشخبریاں ہیں، اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہی خوشخبریاں اور ڈرانے کے لیے وہ آئے تھے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، یجادل لفظ کس سے ہے؟ جادلہ، جادلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، جنگ و جدل اسی سے ہی ہوتا ہے ہمارا، اسی لیے یہ لفظ اس اینگل سے اگر دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ جنگ و جدل اسی سے ہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرنا، اور لڑتے ہیں وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، جو کافر ہوئے، بالباطل باطل کو ساتھ لے کے، یہ لوگ جو کافر ہیں وہ باطل کو ساتھ لے کے لڑتے ہیں۔ لیدھزوا، لفظ کیا ہے؟ ادحازن سے، ادحازن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھسلا دینا، ٹریپ کر دینا کسی چیز کا، دہذا، دال ہیز زواد، لیدھزوا لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، یا علامات مضارع ہے، واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا، لیدھزوا تاکہ وہ پھسلا دیں، بہی ساتھ اس کے، کس کو؟
جس کو وہ ساتھ لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں باطل کو، بالحق، حق کو، تاکہ وہ باطل کو ساتھ لے کے اس حق کو جو ہے حق کو مٹا دیں، حق کو پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا، اور پکڑتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اتخذوا اتخاذن سے، اور بنا لیتے ہیں، آیاتی کس کو؟ آیات، میری آیتوں کو، وما، اور اس کو جو انذروا، ڈرایا گیا تھا جن سے، اور اس سے پکڑ لیتے ہیں میری آیتوں کو اور اس کو، وما انذروا، جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوا، کھیل۔ ہزوا بیسیکلی دل لگی کو کہتے ہیں، کہ دل لگی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو اپنے بنا رکھے تھے ہنسی مذاق ٹھٹھا ہے، وہ ہماری آیتوں کے اوپر بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جس سے ڈرائے گئے تھے جہنم سے، عذاب سے، اس کو بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے دیکھی ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور ان کو منع نہیں کیا لوگوں کو سوائے اس بات پہ کہ وہ ایمان لائیں، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، رسول آ گئے، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ استغفار کریں ربہم، اپنے پروردگار سے، الا ان تاتیہم سنت الاولین اور یاتیہم العذاب قبلا، ان لوگوں کو بخشش مانگنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے، سوائے اس بات کے کسی اور نے منع نہیں کیا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ ان تاتیہم سنت الاولین، یہ کہ ان کے پاس ہی وہی سنت آئے جو پہلے کے ساتھ ہوئی۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، اسلوب، کیا گزرا حال جو ہوتا ہے، ان کے جو پہلوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہو، تو تب وہ ایمان لائیں گے، تب ان کو جو ہے وہ تسلی ہوگی۔ جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، نوح کے ساتھ ہوا، لوط کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا، تو پھر اس وقت وہ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاتیہم العذاب قبلا، یا وہ اپنے سامنے سے عذاب آتا دیکھیں کہ ہاں اچھا یہ سونامی آ رہا ہے تو اب میں معافی مانگ لوں، یہ آ رہا ہے زلزلہ تب میں معافی مانگ لوں، لیکن جس وقت اس نے آنا ہے اس وقت ایک لمحے کی بھی تاخیر، ایک مہلت نہیں ملنی۔ موت کی آخری ہچکی سے پہلے تک تو مہلت ہے، لیکن جب موت سامنے آ کھڑی ہوگی اس کے بعد اس وقت دیکھ کے ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ دریا پار کر گئے، فرعون جو ہے وہ اس وقت جس وقت وہ دونوں پہاڑ جو ہے وہ پانی کے ملے آپس میں، اس وقت اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان نہیں لایا۔ یہ وہی کہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یا تو پہلے لوگوں جیسا ان کے ساتھ حال ہو، یا اپنے سامنے سے آتا ہوا جو ہے وہ عذاب دیکھیں تب ایمان لائیں گے، تب بخشش مانگیں گے، اس سے پہلے ان کو جو ہے وہ ہوش نہیں آئے گی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر یہ کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں لوگوں کو، وہ سیدھا راستہ بتا کے صرف بتا دیں، وہ کوئی دروغہ نہیں ہے، وہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہوئے، وہ صرف آئیں گے، وہ راستہ بتا دیں گے، مبشرین و منذرین، وہ صرف خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور وہ کافر لوگ حق باطل کو لے کے وہ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، حق کو مٹا دیں، اور ہماری آیتوں کو اور جس سے وہ ڈرائے جاتے تھے اس کو انہوں نے ہنسی مذاق کھیل جو ہے بنا رکھا ہے۔ اب کچھ میں ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ہنسی مذاق بنا رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے تھے یہ کیا کتاب لے کے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ ان کی اس بات کے اوپر پھر کہا گیا 3 دفعہ قرآن میں، کتنی دفعہ آیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس جیسی بنا کے لے آؤ، اور نہیں بنا سکتے کوئی 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے 1 صورتیں لے آؤ، ایک صورت بھی کون سی؟ یہ 3 آیتوں والی انا اعطیناک الکوثر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کی مانند بنا کے لے آؤ۔ یہ وہ کہتے تھے، یہ وہ ہنسی مذاق ہے۔ لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، یقولنا مثل ھذا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جس طرح کا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم بھی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نے چیلنج دیا اس کے بعد ان کو سانپ سونگ گیا اور انہوں نے ایسی کوئی بات وہ نہیں کر سکے۔ اور ساتھ وہ کیا کہتے تھے؟ یعلمہ بشرا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص آگے سکھا جاتا ہے۔ یہ ہے مذاق اڑانا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یہ ہے جس سے ڈرایا کہ یعلمہ، کہ کوئی شخص ہے جو آ کے سکھا جاتا ہے۔ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک عیسائی ہے، آپ اس عیسائی کے پاس آپ کا گزر ہوتا تھا تو کہتا کہ یہ سکھا دیتا ہے، حالانکہ وہ شخص جو ہے عربی جانتا ہی نہیں تھا صحیح میں۔
اب جو عربی جانتا نہ ہو وہ اس طرح کی کتاب جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یا کہتے تھے کوئی جن آ گیا ہے، سایہ ہوا ہے کسی کا اوپر، آپ کے اوپر، یا پھر ایک یہ ہوتا تھا ان ھذا اساطیر الاولین، کہ نہیں ہے یہ مگر یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں۔ اور یہ بات وہ ہے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اس میں قرآن میں کہانیوں کے سوا کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کہانیاں کس لیے سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان سے بندہ عقل لے لے۔ ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں اس راستے پہ چلا تھا، اس کا انجام یہ ہوا، جس نے اس راستے کو چھوڑا وہ اس یہ کامیابی اس کا مقدر بنی۔ تو ہمارے سامنے کتنی اگزامپل بستیوں کی، شہروں کی، کہ ان کا حال دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نکلو ذرا تبوک کی طرف، یہ بستیاں راستے میں تمہیں نظر آئیں گے، کھنڈر ان کے۔ اب تمہیں یہ پتا تھا، اس قوم آج سے ثبوت سے تم اچھی طرح واقف ہو، ان کے بڑے جو ہے وہ تھے، ان سے ساری کہانیاں تم نے سن رکھی ہیں، تمہیں ہر چیز پتا ہے۔ چلو وہ چلے گیا، تمہیں نہیں پتا، ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات تو تمہارے سامنے ہیں۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں اس لیے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کی راہ پہ نہیں چلا اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اب تم نے بھی اسی انجام کو پہنچنا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ان کو تو منع اسی بات نے نہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایمان لائیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو، ہمارے اوپر بھی آسمان جو ہے وہ ٹوٹ کے آ گرے پہ۔ یا وہ کیا کہا کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی کہ نبوت جو ہے وہ مل گئی ایک یتیم بچے کو، ایک یتیم شخص کو جو ہے وہ نبوت مل گئی، جس کا کل اثاثہ ایک اونٹنی تھی۔ یہ تو ملنی چاہیے تھی، یہ تو ولید بن مغیرہ کا حق تھا، یہ تو حق جو ہے وہ ابو جہل کا تھا، وہ تو کہتے کسی بڑے سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک یتیم شخص کو، اس شخص کو جو ہے وہ مل گئی۔ اور پھر وہ کہتے تھے اچھا نہیں مانتے بات، لے آؤ جو آسمان جو ہے وہ ہمارے اوپر لانا ہے، آسمان گرا دو ہمارے اوپر، جو عذاب لانا، لولا یعذبنا اللہ بما نقول۔ یہ جو ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے اللہ کی یہ سنت کبھی نہیں ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے منہ سے بات نکلے اور فوراً پکڑ لے۔ اگر یہ ہوتا کہ گناہ کے اوپر فوراً پکڑ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کوئی چیز جو ہے کوئی زیرو زندہ نہ رہتا، کوئی مخلوق جو نفس جو ہے وہ زندہ نہ رہتا۔ یہ تو اللہ کی مہلت دی ہوئی ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی حکمتوں سے کہ اللہ نے جو ہے وہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت تک اگر تو نے یہ کر لیا۔ ہم بھی کسی کو ٹارگٹ دیتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ دے کے بتاتے ہیں کہ اچھا کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں تو اللہ نے وہ مہلت بھی نہیں بتائی، اللہ نے مہلت اپنے پاس تیار کر رکھی ہے، کیونکہ اگر یہ مہلت کا وقت بتا دیا جاتا تو پھر تو سارا امتحان لینے کا فائدہ کیا ہوتا؟ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں عذاب لاتا ہمارے اوپر جو ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، جو آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ کو جو ہے وہ اذیتیں دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اسلام کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکاتے ہیں، اسلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اسلام سے جنگیں کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کو ہم سے پیار نہ ہوتا، اللہ ہمیں چاہتا نہ ہوتا، یا ہم سیدھے راستے پہ نہ ہوتے تو اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ کیا عذاب نہیں آیا ان کے اوپر؟ پھر بدر میں کیا ہوا تھا ان کے پاس؟ مارے گئے تھے سارے سردار، ان کی ایک کھیپ پوری کی پوری اتار دی گئی تھی۔ یا جس وقت کہا گیا کہ تمہیں جہنم میں کھانے کو زکوم ملے گا تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ زکوم؟ او لاؤ میرا لاؤ چھوارے لاؤ اور مکھن لاؤ، اس کو مکسچر کرو، یہی زکوم ہوتا ہے۔ یہ تھے وہ ہنسی مذاق، یہ تھے وہ ٹھٹھے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے واتخذوا، اور وہ پکڑ لیتے ہیں آیاتی، میری آیتوں کو، وما انذروا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، ہزوا، کھیل کے طور پہ، دل لگی کے طور کے اوپر، وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم قرآن کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ ہم نے بھی بس رٹ رکھا ہوا ہے، چار صورتیں ہم نے رٹ رکھی ہیں، وہی ہم نے نماز میں پڑھنی ہے، وہی ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ چلے ہم نے جو 4 رٹ رکھی ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ان کا ترجمہ آتا ہے، جو اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، جو سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اگر ایک چیز کچھ الفاظ میں اپنے منہ سے ادا کر رہا ہوں اور مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا تو پھر کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے پڑھنے کا؟ یہاں تو پڑھنے کا فائدہ دے بھی دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب مجھے اللہ سے مانگنے کا نہیں پتا، جب مجھے جو ہے ان الفاظ کے مطالب کا نہیں پتا، آپ جائیں کسی دفتر میں جا کے جو ہے وہ اس زبان میں بات کریں جو اگلے کو نہیں سمجھ آتی، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو 1 منٹ میں کان سے پکڑ کے باہر نکال دے۔ ہم حاجات مانگتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے کہ وہ ان حاجات کو بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری پوری کر دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم سمجھ لیں۔ جب قرآن کو ہم نے رکھی جو ہے وہ اصالِ ثواب اور حصول ثواب کے لیے ہے،
قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے قرآن کی کہی ہوئی بات پہ عمل کیا؟ عمل نہ کرنا بھی جو ہے وہ قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے، کہ جو راستہ ہمیں قرآن نے بتا دیا یہی انکار ہے۔ اور انکار کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا تو یہی انکار ہے کہ قرآن نے کہا سود چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وعدہ خلافی چھوڑ دو، خیانت چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو۔ ہم نے چھوڑا ہے کچھ کبھی؟ جب نہیں چھوڑا تو پھر اور کفر کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا اور کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، بار بار ہمیں ہدایت دی جا رہی ہیں، کیا ہم بھی اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ پچھلی قوموں کی طرح ہمارے سامنے بھی جو ہے وہ عذاب آ جائے؟ کیا ہم بھی اس انتظار میں ہیں؟ یا ہم کیا یہ کرونا کا عذاب ہمارے سامنے نہیں آیا ہوا؟ اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں چینج کی ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے لائف سٹائل چینج کیے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے راستے بدلے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ عذاب آ گیا؟ عذاب کون سا ہے؟ وہ تم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ بیٹھ جو تمہیں ہو جاتا ہے، ہاتھ ملا لو ہو جاتا ہے، بات کر لو ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور عذاب کی کیا نشانی ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم عذاب سامنے آتا ہوا دیکھ کے پھر بھی نہیں، یا پچھلی قوموں کی طرح یہاں پہ بھی کوئی زلزلہ آئے اور ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی جائے؟ وہ دیکھنا ہے، جا کے موہنجو دڑو کے کھڈرات دیکھ لو، یہ ہڑپا کے دیکھ لو، کتنے ہیں ہمارے ہاں۔ دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جو فرعون کی جا کے لاش وہاں پہ دیکھ لو، سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود ہم اس راست کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا ہم نے ہنسی کھیل مذاق کے طور پہ نہیں لے رکھا اس کو؟ کتنے ہم آج عہد کرتے ہیں کہ کم از کم میں اتنا تو سیکھ لوں جتنا میں نماز میں پڑھتا ہوں، کم از کم مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آ جانا چاہیے، مجھے جو میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوں، اس میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کو شرک سے پاک قرار دیتا ہوں، اللہ کو جو ہے وہ میں بے نیاز قرار دیتا ہوں ہر چیز سے، کہ اس کو اپنے وجود کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کل کائنات کی ہر مخلوق اپنے آپ کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے قائم رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے، وہ اللہ تو ابد الاباد ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اور کیا کیا کچھ کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر ہم کس کس کو بٹھا دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ اللہ کے علاوہ کس کس کے سامنے پھیلتا ہے، ہم سجدہ کس کس کے سامنے کرتے ہیں، پیدا وہ کرتا ہے، ہم کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، دیتا وہ ہے، ہم شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ کہانی میری آپ کی کہانی سامنے بیان کی گئی ہے۔ کیا اس بات سے منع کیا گیا؟ نہیں منع، انہیں منع تو نہیں کیا گیا، سوائے اس بات کے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، یا ہمارے سامنے سے ہمیں آتا ہوا عذاب دیکھیں۔ لوگوں، ہمارے اوپر تو عذاب آ چکا، ہمارے سامنے ہے آج کی شکل جو ہے وہ کرونا کی شکل میں، اور کتنی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی نے منع نہیں کیا کہ اللہ سے بخشش مانگیں۔ ہم نے مذاق اڑانا بنا رکھا اس عذاب کو بھی، ہم اس کو بھی جو ہے وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سیریس لیا اس کو؟ یا سامنے آ جائے، دیکھو یہ جو رسول آتے ہیں، رسول جو ہے وہ کبھی پیغمبر کان سے پکڑ کے، اسلام کبھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام ہدایت کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام اس قرآن و سنت کی روشنی میں پھیلا ہے۔ تمہارے سامنے رسول بھیجا گیا اور تمہیں بھیج کے یہ بتایا گیا کہ جو لکھا گیا، جو کہا گیا وہ کر دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ ہم یہ نہیں کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر یہی کتاب کسی اور زبان میں ہوتی تو تمہارا علیحدہ مسئلہ تھا، اگر یہی کتاب اگر کوئی لانے والا کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر ہم کہتے یہ تو فرشتوں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، جو کچھ لکھا ہے وہ فرشتے کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تم جیسا ایک بندہ بھیجا، تمہارے جیسا ایک بھیجا، اس کے اوپر اللہ نے وحی کی، اور وحی کر کے اس نے جو کہا گیا تھا اس نے کر کے دکھایا ہمیں سامنے۔ جب کر کے دکھایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو رول ماڈل ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم رول ماڈل کے نام کے چرچے تو لیتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ نہیں کرتے۔ جو کہہ گئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر وہ کہہ گئے ہیں اور ہم نہیں مانتے، ہمیں حق ہے ان کے امتی کہلانے کا؟ خود سوچ لیجیے اور اس سوال کا جواب خود دے لیجیے۔ جو کہہ کے گئے ہیں وہ ہم نے کرنا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے ہم ان کے امتی ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ان کے غلام کہتے ہیں؟ جو ان کی بات ہی کہیں میں نے نہیں مانی۔ غلام تو وہ ہوتا ہے، عبدیت کیا ہوتی ہے؟ عبدیت تو ہے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرنا، سمینا واتانا، سن لیا اور مان لیا۔ تو کیا ہم اپنی ذاتوں کے اوپر وہ باتیں مانتے ہیں، وہ سنتے ہیں؟ تو پھر ہم کس طرح کی امتی ہیں، کس طرح کے غلام ہیں رسول کے؟ پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے دعوے غلط ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو پورا کرنا سیکھ لیں پہلے۔ یہ آیت کریمہ
یہ آیت کریمہ ان مشرکین مکہ کو نہیں، یہ مجھے آپ کے لیے کہی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنا اس کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں۔ کیا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں آئے عذاب، جتنا ان کے ساتھ آیا تھا یا سامنے سے آ جائے پھر لائیں گے؟ رسول آیا تھا، ہم اس کو ہنسی مذاق میں نہ لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم